أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال جل وعلا في موضع آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي مقام آخر فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے. اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں اس بارے میں پیش کی تھیں کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان آج دنیا میں ان کی پستی کا، ذلت کا، خواری کا اور زوال کا کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے، کیا علت ہے، بیماری کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے. تو سب سے پہلی چیز کہ دین اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت پر ہے. تو دین اسلام کی اساس عقیدہ توحید ہے. تو عقیدہ توحید کو اگر کلمہ پڑھنے والے ہی چھوڑ دیں گے اور شرک میں پڑ جائیں گے، ایک اللہ کی پرستش کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ بنا لیں گے، تو پھر وہ امت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر. تو امت کی زوال اور پستی کا سب سے پہلا سبب، سب سے پہلی وجہ اور امت کے اندر پائی جانے والی سب سے زیادہ پھیلی ہوئی بیماری یہ ہے کہ امت کی اکثریت مختلف طریقوں سے، مختلف بہانوں سے، مختلف شبہات سے، مختلف ناموں سے اولیاء کی محبت میں، انبیاء کی محبت میں، بڑے بڑے بزرگوں کی محبت کے اندر غلو کرتے ہوئے شرک تک پہنچ چکی ہے. جیسے کہ یہود اپنے انبیاء کی محبت کے اندر غلو کرتے ہوئے ان کی قبروں کی پرستش تک پہنچ گئے تھے. اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا. اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں پر مسجدیں بنا لی، ان کو سجدہ گاہ بنا لیا. کنہوں نے کیا؟ یہود و نصارہ نے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے یہ کام کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کو نصیحت کرتے ہوئے، وصیت کرتے ہوئے، لا تجعلوا قبری وثنا یعبد، لا تجعلوا قبری عیدا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا آستانہ نہ بنانا کہ جس کی عبادت کی جائے. یہ پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے.
کہ اللہ میری تجھ سے دعا ہے، آرزو ہے کہ جیسے پہلے انبیاء کی امتوں نے، ان کی قوموں نے، ان کے ناخلف جانشینوں نے ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، آستانے بنا لیا، ان پر میلے ٹھیلے اور شروع کر دیے، عبادت اور پوجا اور پرستش شروع کر دی. اے اللہ میں تیرا نبی، تیرا رسول، خاتم النبیین، تجھ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں، اے اللہ میری قبر کے ساتھ یہ نہ ہونے دینا. یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو، آپ کے روضہ مبارک کو براہ راست اس شرک سے محفوظ رکھا ہے آج تک. لیکن باقی انبیاء صلحاء، آج مجھ سے واٹس ایپ پہ ایک شخص پوچھ رہا تھا، وکیل ہے، اس نے ایک فوٹو بھیجی، گجرات کی کسی علاقے کی ہے، تو ایک کوئی آستانہ بنا ہوا ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ یہ بتائیں کیا لکھا ہوا ہے. اس نے لکھا ہوا تھا دربار عالیہ پیغمبر مرسل سلاسول کے پتہ نہیں کیا نام لکھا ہوا تھا. تو کہتا ہے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا یہ مطلب پیغمبر کا مطلب نبی، مرسل کا مطلب بھیجا ہوا رسول، اور آگے سلواسول کوئی نام لکھا ہوا ہے، تو مجھ سے تو تلفظ بھی نہیں ہو پا رہا. تو کہتا ہے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بس ایسے ہی، ادھر ہی شاید بڑیلے کے اندر یا کدھر کوئی قبر ہے، اس کا نام ہے حضرت ترتوش علیہ السلام. ادھر گجرات میں ہی ہے، پتہ نہیں یہ بڑیلے میں ہے یا یہ کیرا والی میں ہے. اس کے لکھا ہوا ہے، مجھے کسی نے فیس بک پہ میں نے دیکھا تھا کہ حضرت ترتوش علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت ترتوش علیہ السلام کی قبر ہے. تو میں نے اس سے پوچھا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہم اس کے اوپر کورٹ میں کیس کرنا چاہتے ہیں. تو مطلب آپ ایک قبر کے اوپر نام لکھ کے تو اپنی طرف سے ہی بنا لیں گے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں. یہ آج صبح کی بات ہے، میں بچوں کو اسکول چھوڑ کے آیا ہوں، تو عبداللہ زمان نامی ایڈوکیٹ ہیں، تو انہوں نے مجھے میسج کر کے پوچھا ہے تصویر کہ یہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے. میں نے کہا مطلب تو یہ بنتا ہے. تو آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہتے ہیں ہم اس پر کیس کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بالکل کیس کریں، اور اس دربار کے جو مجاور ہیں ان کو بلائیں کہ یہ کون سے نبی ہیں، آپ کو قرآن میں ملا، سنت میں ملا، کہاں بائبل کے اندر کس نے آپ کو بتایا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں؟ صرف پیسے بٹورنے کے لیے ایک کاروبار، ایک تجارت، ایک ٹھکانہ، ایک دکانداری، ایک فیکٹری، شرک کی فیکٹری بنانے کے لیے آپ نے اوپر لکھ دیا پیغمبر مرسل. یہ آج صبح کا واقعہ ہے. تو ایسے ہی میرے بیان کرتے ہوئے ذہن میں آ گیا. گھر سے نکلا تو یہ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں. اسی طرح حضرت ترتوش علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے بیٹے، سبحان اللہ. تو انبیاء کی قبروں کو، صلحاء کی قبروں کو، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی قبر کو آج تک اس بات سے بچایا، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت تک اس کو سجدہ گاہ بننے سے اور میلے ٹھیلے کی جگہ بننے سے انشاءاللہ اللہ بچائے گا. کوششیں ہوئی ہیں، ماضی میں بھی کوششیں ہوئی ہیں، اب بھی ہو رہی ہیں، اور جو وہاں کے حکمران ہیں ان کی بہت ساری خرابیوں کے باوجود وہ کوئی ولی اللہ یا خلیفۃ المسلمین یا کوئی خلیفہ راشد کے یا خلفائے راشدین کا کوئی حکومت نہیں ہے، لیکن اس بات کے اندر کہ شرک و بدعات سے انہوں نے بہرحال اس دھرتی کو پاک کیا ہے. اور باقی جو خرابیاں اب آ رہی ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے ادھر کے حکمرانوں کو، اور جیسے وہاں خیر غالب تھی اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر کو غالب رکھے. دوسری بات قرآن مجید کو چھوڑ دینا. تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دینا. اور چوتھی بات امت کا قرآن و سنت کو چھوڑ کر، ایک دین اسلام کو چھوڑ کر تفرقے بازی کے اندر پڑ جانا، کئی تفرقے، کئی گروہ، کئی فرقے ہو جانا. اور چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانچویں بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر میں نے پچھلا خطبہ ختم کیا تھا، یوشک ان تداعی علیکم الامم، قریب ہے کہ تم پر ساری امتیں، سارے غیر مسلم گروہ کٹھے ہو کے ٹوٹ پڑے تم مسلمانوں کے اوپر. یا رسول اللہ کیوں؟ ایسے ٹوٹ پڑے جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے. یا رسول اللہ کیوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟
تعداد میں تھوڑے ہوں گے، تعداد میں تھوڑے نہیں ہوں گے. آپ نے فرمایا بل انتم کثیر، بلکہ تمہاری تعداد بہت ہوگی. کتنی تعداد ہے؟ آج پوری دنیا کے اندر دنیا کا ہر چوتھا انسان مسلمان ہے. دوسرے الفاظ میں دنیا کی 25% آبادی کلمہ پڑھنے والی مسلمان ہے. 25%. یہ 8-9 ارب کی آبادی کے اندر 25% تھوڑا فرق نہیں ہے. جہاں ہندوازم موجود ہے، جیسا کرسچینٹی جیسا سب سے بڑا تعداد والا مذہب موجود ہے، انشاءاللہ 2050 تک نہیں رہے گا. اسلام اس سے آگے بڑھ جائے گا 2050 تک انشاءاللہ. جو اندازے ہیں شاید اس سے پہلے اسلام اس حد کو عبور کر جائے. جہاں ایتھیزم اس وقت کرسچینٹی کو اور تمام دوسرے مذاہب کو ٹکر دے رہا ہے، جس کو کہتے ہیں الہاد، کہ کوئی دین نہیں ہے میرا، میں خدا کو نہیں مانتا. بدھزم موجود ہے، دوسرے کئی مذاہب موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی تعداد 2 ارب ہے. 8 ارب کی آبادی میں 2 ارب مسلمان ہیں. 25% مسلمان ہیں دنیا کے. ہر چوتھا انسان مسلمان ہے. تعداد آپ نے فرمایا بہت ہوگی. بل انتم غثاء کا غثاء السیل. آپ نے فرمایا لیکن تمہاری حیثیت زیادہ تعداد کے باوجود ایسی ہوگی جیسے سیلاب کے پانی کے اوپر اڑتے ہوئے اور تیرتے ہوئے تنکے اور جھاگ ہوتی ہے، اس سے زیادہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں. بل انتم غثاء کا غثاء السیل. سیلاب کے پانی کے اوپر جو تنکے بہے چلے جاتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی وزن نہیں ہوتا. جدھر سیلاب جدھر پانی بہا کے لے جائے، ان کی اپنے اندر کوئی ریزسٹنس نہیں، ان کی اپنی کوئی ارادہ نہیں کہ انہوں نے کدھر جانا ہے. جہاں پانی لے چلے، جہاں ہوا لے چلے، اوپر جو جھاگ آتی ہے، جو گند آتا ہے، جو تنکے آتے ہیں، اس سے زیادہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی زیادہ تعداد ہونے کے باوجود. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا رعب ختم کر دے. تمہارے دشمن کے دل کے اندر تمہارا رعب نہیں رہے گا. میں بہت دور کی بات نہیں کرتا، میں خلفائے راشدین کے دور کی بات نہیں کرتا، میں بنو امیہ کے دور کی بات نہیں کرتا، بنو عباس کے دور کی بات نہیں کرتا. میں خلافت عثمانیہ کی بات کرتا ہوں جو ابھی کل کی بات ہے. یہ ملکہ برطانیہ، انگلینڈ، قسطنطنیہ، استنبول، خلافت عثمانیہ کا، ترکیہ کا جو پایہ تخت ہے، اس کے اوپر بیٹھنے والا جو سلطان تھا، سمندر کے راستے سے برطانیہ کی تجارتی قافلے گزرتے تھے اور ملکہ برطانیہ ترکی کے حکمران کو، ترکی کے مسلمانوں کے خلیفہ خلافت عثمانیہ کے حکمران کو باج ادا کرتی تھی اور ٹیکس ادا کرتی تھی کہ ہمارے بحری جہاز آپ کی حدود سے گزر کے جا رہے ہیں تو آپ ان کو کچھ نہ کہنا. سونے کے سکے دینار ادا کرتی تھی. یہ بھی کل کی بات ہے، 150-200 سال پہلے کی بات ہے. پھر مسلمانوں کا زوال آیا آہستہ آہستہ ہے. 800 سال تک مسلمانوں نے ہندوستان کے اندر حکومت کی ہے. غوری آئے، بابر آیا، مغل آئے، 300-400 سال تو مغلوں کی حکومت کو گزر گئے، لیکن لہو و لعب کے اندر پڑ گئے. تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے. اقبال کہتے ہیں تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر. جب امتیں عروج پہ جاتی ہیں، جب قوت پکڑتی ہیں، جب ان کا عروج ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے، ان کے ہاتھوں کے اندر تلوار اور تیر اور تفنگ ہوتی ہے اور وہ مردانہ وار میدانوں کے اندر لڑ رہے ہوتے ہیں. اور جب امتوں کا آخر آتا ہے تو پھر وہ سٹار بجا رہے ہوتے ہیں اور گٹار بجا رہے ہوتے ہیں، طاؤس و رباب اور ناچ گانے اور لہو و لعب کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں. پھر وہ شمع محفل کے پروانے بن جاتے ہیں. امتوں کا عروج، قوموں کا عروج، سلطنتوں کا عروج جب ہوتا ہے تو شروع کے اندر تلوار ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، جانیں نچھاور کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں. جب امت پر زوال آتا ہے، قوموں پر زوال آتا ہے
تو پھر وہ اللہ و لعب کے اندر، گانے کے اندر، کھیل کے اندر، تماشے کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ اور آج امت مسلمہ ایسے ہی نہیں ہے۔ قطر کے اندر فیفا ورلڈ کپ ہوا ہے 2022 کا، ابھی 2023 کا کرکٹ کا ورلڈ کپ چل رہا ہے، اور آپ کے سمیت میں بھی تھوڑا بہت اس کو بالکل نہ دیکھوں لیکن سکور تھوڑا بہت میں دیکھ لیتا ہوں کبھی کبھی دن کے اندر۔ یعنی یہ میں اپنی کمزوری تسلیم کر رہا ہوں۔ پورا میچ 6 گھنٹے 7 گھنٹے اتنا تو الحمدللہ وقت کبھی ضائع نہیں کیا، کبھی بچپن کو چھوڑ کے، لیکن اس کا سکور تھوڑا بہت ESPN کے اوپر کہ کیا بن رہا ہے آج۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لہو و لعب کے اندر پڑے ہوئے ہیں، دین سے دور ہیں۔ چھٹی بڑی وجہ امت کے زوال کی جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دینا۔ جہاد فی سبیل اللہ امت کے عروج کی ضمانت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرا رزق میرے نیزے کی انی کے نیچے رکھا ہے۔ جعل رزقی تحت ظل رمحی، سیدی سے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رزق میرے نیزے کے سائے میں رکھا ہے، برچھی نیزے کے سائے میں۔ گولڈا میاں کو کوئی بندہ جانتا ہے؟ مسلمانوں کی جب فلسطین کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، عرب اسرائیل وار، تو گولڈا میاں اسرائیل کی پرائم منسٹر تھی، خاتون ہے۔ گوگل پہ جا کے سرچ کر لیجئے گولڈا میاں، نام لکھیں۔ گولڈا میاں جنگ کے وقت امریکہ کا سینیٹر بلکہ سیکریٹری آف اسٹیٹ اس کے گھر ملنے کے لیے آیا، اور گولڈا میاں نے اس کو صرف اپنے گھر میں، کوئی پروٹوکول نہیں، اسرائیل کی پرائم منسٹر نے اس کو ایک کافی کا کپ پیش کیا اور خود کافی بنا کے لائی، اپنے سامنے کافی کا کپ رکھا سامنے، اور آج کی تاریخ میں آپ سمجھ لیں اربوں ڈالر کی اسلحے کی ڈیل ایک کافی کے کپ پہ کر رہی ہے۔ کوئی لمبے پروٹوکول نہیں۔ تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اسرائیل کو کیسے محفوظ بنایا اتنے بڑے اربوں کے؟ اس نے کہا میں نے مسلمانوں کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا تھا اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں، اور میں نے ان کی سیرت کے اندر یہ پڑھا تھا کہ مسلمانوں کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے، ان کی زرہ ایک یہودی کے پاس کچھ جو کے عوض کے اندر گروی رکھی ہوئی تھی، جو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، گروی رکھی ہوئی تھی، لیکن اس وقت بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے اندر 9 تلواریں لٹک رہی تھی۔ کھانے کے لیے دانا غلہ اپنی زرہ کو قرض کے عوض میں گروی رکھ کے لے رہے ہیں، لیکن دفاع اور جہاد اور اسلحے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غافل نہیں ہے۔ اس وقت بھی ان کی دیوار کے اوپر جب وہ دنیا سے گئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 تلواریں لٹک رہی تھیں۔ یہ گولڈا میاں کا بیان ہے۔ اس نے کہا میں نے اس چیز سے سیکھا کہ قومیں اچھا کھانا، اچھا لباس اور اچھے لائف سٹائل سے نہیں جیتی۔ اگر قوموں نے عروج پکڑنا ہے تو پھر قوموں کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہو نہ ہو، ان کے گھر کے اندر تلوار اور نیزے اور برچھیاں اور انیاں ضرور ہونی چاہیے۔ میں نے اس دن سے تیاری شروع کر دی کہ میری قوم بھوک کاٹے، اچھا لباس نہ ملے، اچھی سہولیات نہ ملے، لیکن میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں اسرائیل کو محفوظ بناؤں گا۔ اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ مجھے اس خنزیرہ عورت کا نام لے کے مسلمانوں کو سمجھانا پڑتا ہے، اس لعینہ خبیثہ عورت کا نام لے کے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اخذتم اذناب البقر، جب تم گائے کی، بیلوں کی دموں کو پکڑ لو گے، کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے، وبایعتم بالعین، اور سودی کاروبار کرنے لگ جاؤ گے، وترکتم الجہاد، اور اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کو تمہارے حکمران
तुम्हारी रियासतें तर्क कर देंगी। सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ल्लन ला यरफाउहु हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम। जब तुम खेती बाड़ी और सूदी कारोबार में लग जाओगे, जिहाद फी सबीलिल्लाह को छोड़ दोगे, अल्लाह ताला तुम पर ऐसी जिल्लत को मुसल्लत करेगा। अल्लाह ताला उस जिल्लत को, पस्ती को उस वक्त तक अल्लाह ताला तुमसे दूर नहीं कहेगा, हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, जब तक तुम अपने दीन इस्लाम जिहाद की तरफ वापस नहीं लौट आओगे। उस वक्त तक यह जिल्लत दूर नहीं होगी। हमारे रियासत के अंदर एक महकमा होता है, महकमा वजारत दिफा। दिफा कोई चीज नहीं है, वजारत जिहाद होना चाहिए। दिफा का मतलब सिर्फ इतना होता है कि हम डरपोक हैं ते भावें असी मिन्नतां करके सरकार माफी मंगने साडे नेड़े ना आवियो, माड़े बंदे आ सरकार तुसीं वड्डे हो, ते टाइम आवे ते तुहाडी खातर असी अड्डे भी दे देंगे, असी शमसी एयर बेस भी दे देंगे, असी अपने फौजी भी दे देंगे। सानू एक डॉलर चाहिए ने, सानू बंदे भी बेचने पे ते औरतां भी बेचनियां पियां, असी सच कुछ कर लांदे ते अफगानिस्तान नू अपने हत्थां नाल तबाह करवावांगे। लेकिन सरकार साडे नेड़े ना इहो असी वजारत दिफा बनाई है, असी सिर्फ अपना दिफा चाहते हैं। वो अपना दिफा कर दिया, सबसे पहले पाकिस्तान। मुशर्रफ का यही नारा था ना, सबसे पहले पाकिस्तान। उससे जब पूछा गया अड्डे दे रहे हो, अफगानिस्तान मर जाएगा, उसने कहा मेरा नारा यह सबसे पहले पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान बचा लिया जी, 70,000 बंदा मारा गया है, आपने क्या कर लिया? वो अल्लामा शहीद का एक जुमला है उनकी आखिरी तकरीर में, जिसमें बम धमाके में वो शहीद हुए थे। उन्होंने कहा, बुज़दिली से अगर कोई कौमें बचा करती तो बहादुरों को कभी मौत ना आती। बुज़दिली से अगर कौमें बचा करती तो बहादुरों को कभी मौत ना आती। हमने 1965 के बाद कभी कौमी सतह पर बहादुरी और दलेरी का मुजाहरा नहीं किया जिस तरह के हमें करना चाहिए था एक इस्लामी रियासत होने की हैसियत से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम जिहाद को तर्क कर दोगे, अल्लाह ताला तुम पर ऐसी जिल्लत को मुसल्लत करेगा, जब तक उस जिहाद की तरफ वापस नहीं आओगे अल्लाह ताला उस जिल्लत को खत्म नहीं करेगा। और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। मुसलमानों, हर वक्त तैयारी करो, अपने दुश्मन से लड़ने के लिए तैयारी करो और घोड़ों को बांध के रखो। आज की तारीख में घोड़े की जगह पर बख्तरबंद गाड़ियां आ गई, आर्टिलरी आ गई, मिसाइल्स आ गए, जहाज आ गए, नेवी आ गई, फजाइया आ गई। इसलिए तैयारी करो कि इसके साथ तुम अपने और अल्लाह के दुश्मनों को डराते रहो, उन पर रोक तारी करते रहो। इसमें भी मुझे मिसाल देनी पड़ेगी अपने सबसे बड़े दुश्मन मुल्क, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया नहीं है। इंडिया हमारा दुश्मन है, सबसे पहला नहीं है, वो एक मुल्क का दुश्मन है। इसराइल पूरी उम्मत का दुश्मन है। सबसे पहला दुश्मन हमारा कौन है? इसराइल। इसराइल के अंदर हर बच्चा, इसराइल का ये कानून है, जो बच्चा भी कॉलेज जाता है, जब तक वो 1 साल की कंपल्सरी फौजी ट्रेनिंग नहीं लेता तब तक उसको कोई डिग्री जारी नहीं की जाती है। ये तैयारी करते हैं। 84 लाख आबादी थी, पिछले जो फिगर मुझे याद है आज से 4-5 साल पहले की, अभी आप 90 लाख कर लें। 2 अरब आप हैं और 90 लाख इसराइली हैं, और 90 लाख आपकी 6 लाख फौज है ना, उनके पास 90 लाख फौज है। 90 लाख में से 30 लाख बच्चे निकाल दें, बाकी 60 लाख बच गए। 60 लाख औरतें हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, ऑफिशियल्स हैं, डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, वकील हैं, सब के सब फौजी ट्रेनिंग लेना उन पर लाजिम है। ते पाकिस्तान दा हालत की है? इत्थे अपने घर दे सैल्फ डिफेंस वास्ते
سانو اصلہ لائسنس شریف آدمی نو دیندے نہیں دیندے بھائی جی. اچھا ٹکرا مار مر گئے ہیں بھائی. ملک کے اندر بے امنی ہے, ہمارے گھر کوئی بہو بیٹیوں کی عزتیں ہیں, مال تو چلو جائے بھاڑ میں. تو سرکار اصلہ لائسنس تے بڑیاں سفارشاں نال کسے قسمت والے لبے تو اس کی اتنی فیسیں جو عام بندہ ادا نہیں کر سکتا. تو لڑنا تسی اسرائیل نال ہے جدی 60 لاکھ فوج ہے, ہر بچہ ان کا فوجی ہے. اور ہر سال جیسے آپ کی 3 مہینے کی بچوں کو چھٹیاں ہوتی ہیں نا, اسرائیل کے اندر ہر سال چاہے وہ ڈاکٹر ہے, چاہے وہ انجینئر ہے, چاہے وہ کسی بھی شعبہ ہائے زندگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, وہ جو 1 سال کی ٹریننگ تو زندگی کے اندر اس نے 1 دفعہ لینی کمپلسری ہے. اور یہ نہیں کہ ٹریننگ کر کے بھول جائے گا, ہر سال 1 مہینہ اس نے وار فیلڈ کے اندر گزارنا ہے, جہاں اس کو وہ ریفریشر کورس کروایا جائے گا ہر سال. یہ ان کا قانون ہے, اس کے بغیر آپ اسرائیل کے شہری نہیں بن سکتے, آپ کو پاسپورٹ شناختی کارڈ جاری نہیں ہو سکتا. تو کیسے لڑیں گے؟ ہمارے بچوں کو پب جی گیم کھلوا لو, پب جی گیم کھلواؤ ان کو. ہاں اسرائیلی بچے بھی پب جی گیم کھیلتے ہیں. وہ کیسے پب جی گیم کھیلتے ہیں؟ ان کی پب جی گیم یہ ہے, ان بچوں کو ایسی گیمیں بنا کے دی جاتی ہیں جن گیموں کے اندر سامنے مسجد اقصی ہوتی ہے, اور وہ بچے میزلز پھینکتے ہیں اپنی گیموں کے اندر بھی. ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ یہ مسجد اقصی ہے, یہ گرے گی تو ہمارا یہاں پر ٹیمپل تعمیر ہوگا. ان کی گیمیں بھی جو اسرائیل حکومت اور ریاست بنا کے دیتی ہے بچوں کے کھیلنے کے لیے, ویڈیو گیمیں بھی وہ ہیں جس میں سامنے مسجد اقصی کا مسجد اقصی ہوتی ہے, مسجد اقصی کا گنبد ہوتا ہے. بچوں کھیلو اور اس کو گراؤ, جب یہ گرے گی تو آپ کا ٹیمپل بنے گا. اگلی بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے زوال کا ایک سبب یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ امت کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا فقدان سب سے بڑی وجہ ہے. جب اپنے بچوں کو ہم دین اسلام کے لیے کٹ مرنے کا جذبہ دے کے جوان نہیں کریں گے تو کیسے دشمن کا مقابلہ ہوگا, کیسے امت کا عروج ہوگا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نسلوں کی تربیت کی, ان کی عورتیں اپنے بچوں کو اس لیے جوان کرتی تھی کہ محمد کریم کا دفاع کر سکے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد کی طرف جا رہے ہیں, ایک عورت اپنا معصوم بچہ اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے پیغمبر کریم کے سامنے کھڑی ہے. یا رسول اللہ, عورتوں کو تو لڑنے کی اجازت نہیں ہے, میں اور تو کچھ نہیں پیش کر سکتی, یہ میرا معصوم بچہ آپ کے لیے. میں جہاد کروں گا, اس معصوم بچے کا میں کیا کروں گا؟ اس صحابیہ نے کہا یا رسول اللہ, جب آپ کی طرف تیر آئے گے تو میرے بچے کو آگے کر دینا, آپ کے دفاع کے لیے میں اپنا بچہ پیش کر سکتا. ایک عورت, اس کا باپ, اس کے بیٹے, اس کا شوہر, اس کا بھائی میدان احد کے اندر شہید ہو گئے. مدینہ سے احد, یہ سامنے مسجد نبوی سے احد پہاڑ نظر آتا ہے. مدینے کے اندر خبر پہنچی کہ 70 شہید ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی. مدینے کی عورتیں, بچے دوڑے احد کی طرف. سامنے سے جو لوگ آ رہے تھے پوچھ رہے تھے کہ فلاں کا کیا بنا, فلاں کا کیا بنا. یہ عورت سامنے سے آ رہی ہے. اس عورت سے کہا بی بی صبر کر, تیرا باپ شہید ہو گیا غزوہ احد میں. اس نے کہا پرواہ نہیں, یہ بتاؤ میرے محمد کریم, میرے رسول کریم کا کیا بنا ہے؟ اس سے کہا بی بی تیرا شوہر شہید ہو گیا. اس نے کہا کئی شوہر قربان ہیں, مجھے بتاؤ میرے آقا کا کیا بنا ہے؟ اس سے کہا تیرے بیٹے شہید ہو گئے.
اس نے کہا بیٹے ایک نہیں ایسے لاکھوں بیٹے محمد کریم کی پگڑی پہ وار دوں، بتاؤ میرے آقا کریم کا کیا بنا ہے؟ اس سے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی، کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ اس نے کہا سب شہید ہو جائیں، ساری دنیا لٹ جائے، اور لوگوں مجھے میرے باپ کا، میرے شوہر کا، میرے بھائیوں کا، میرے بیٹوں کا بتاتے ہو، مجھے صرف یہ خبر سننی ہے کہ میرے آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باخیریت ہے یا نہیں۔ کسی نے آ کے خبر دی کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم باخیریت ہیں، آپ خیریت سے ہیں۔ اس عورت نے اپنے 4 گھر کے لاشیں اٹھا کے، اس عورت نے کہا، اس صحابیہ نے کہا، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ سلامت ہیں، آپ موجود ہیں، تو آپ کے بعد یہ دنیا کی ساری آزمائشیں مجھے ہیچ لگتی ہیں۔ آپ کی زندگی، آپ کی حفاظت، جب قوموں کا جذبہ یہ ہو، کسی نے یہ نہیں کہنا کہ سب سے پہلے ہم، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے آباء و اجداد، اگر تمہارے بیٹے اور اولاد، اگر تمہارے بھائی، اگر تمہارے شوہر اور شوہروں کے لیے بیویاں، اگر تمہارے خاندان، کنبے، قبیلے، اگر تمہارے وہ مال جو تم بڑی محنت سے کماتے ہو، تمہارے وہ گھر جن میں تمہیں رہنا پسند ہے، کوٹھیاں، بنگلے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ 7 چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، ان سے زیادہ محبت ہے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں کوشش اور محنت کرنے سے زیادہ، یہ دنیا کی چیزیں، باپ، اولاد، بھائی، شوہر، بیویاں، گھر بار، مال، کنبے، قبیلے، خاندان، اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے دین سے زیادہ محبوب ہے، تو پھر فتربصوا، پھر انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے، اور اللہ تعالیٰ کبھی نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ میرے بھائیوں، دین اسلام اگر آج امت زوال سے نکلنا چاہتی ہے، امت کی خبر بات میں لیں گے، میں اور آپ جو یہاں بیٹھے ہیں، اگر ہم زوال سے نکلنا چاہتے ہیں، ہم نجات پانا چاہتے ہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ اپنی بات کیجئے، ہمیں عقیدہ توحید پر پختگی چاہیے۔ پچھلے اور اس جمعے کا خلاصہ 2 منٹ میں بیان کر، عقیدہ توحید میں کوئی کمپرومائز نہیں، شرک کو چھوڑنا پڑے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا پڑے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی مخالفت چھوڑنی پڑے گی، اور ہر طرح کی بدعت و خرافات کو جو دین میں داخل کر دی گئی ہے چھوڑنا پڑے گا۔ اگر میں اور آپ دنیا کے اندر عزت چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی، ہمیں قرآن مجید کو پکڑنا پڑے گا، اس کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اور اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ چوتھی چیز، ہمیں تفرقہ بازی کو چھوڑ کر، پارٹی بازی، تفرقہ بازی کو چھوڑ کر اللہ کے دین، قرآن و سنت پہ اکٹھا ہونا پڑے گا۔ پانچویں چیز، ہمیں بزدلی کو چھوڑ کر، دنیا کی محبت کو چھوڑ کر آخرت کو دنیا کے اوپر ترجیح دینی پڑے گی۔ چھٹی چیز، ہمیں اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کرنا پڑے گا کہ کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے، یا
اپنے کسی بھی اسلام کے ملک کے دشمن سے ٹکرانے کے لیے حکومت وقت اعلان کرے اور ایسے حکمران آئے جن کا گردہ اور پتا کام کرتا ہو، تو انشاءاللہ ہمارا ہر نوجوان اس کے لیے تیار ہو کہ آرمی تو ہے ہی ہے، ہم بھی آرمی کے شانہ بشانہ ہو کے لڑیں گے۔ آج تک پاکستان نے اپنی 75-76 سالہ دور کے اندر جو علاقہ فتح کیا ہے نا، وہ یا آزاد کشمیر کا علاقہ ہے۔ بزرگ جانتے ہوں گے، پاکستان آرمی کے ساتھ یہ افغان اور پٹھان قبائل لڑے تھے فوج کے ساتھ، تو یہ آزاد کشمیر۔ اور آخری بات، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرنی پڑے گی جس طرح صحابیات اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی، اور جس طرح صحابہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے۔ بچوں کو دینی تربیت دینی پڑے گی۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اس مدرسہ کے ناظم صاحب یہاں موجود ہیں، انتظامیہ موجود ہے۔ دین اسلام کے اندر اگر اسلامی حکومت موجود ہو، چودھری جعفر اقبال صاحب کچھ دن بلکہ حاجی صاحب کے جنازے پہ آئے تھے تو مجھ سے بات کر رہے تھے، کہتے یہ جو مدارس صاحب نے بنائے ہوئے ہیں، تو ان مدارس کی جو ڈگری ہے اس کو گورنمنٹ کی ڈگری بی اے آنرز وغیرہ کے ساتھ کیوں نہ لگا دیا جائے۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، آپ کیا کرتے ہیں ثانویہ خاصہ؟ کہتے ہیں اگر ان کے نام تبدیل کر کے گورنمنٹ والے نام رکھ لی جائیں انگریزی۔ میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے۔ کہتے پھر اس سسٹم کے اندر ہی آپ داخل کیوں نہیں ہو جاتے؟ میں نے کہا چودھری صاحب یہ مسئلہ ذرا خراب ہے۔ انہوں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا چودھری صاحب آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، اصل مسئلہ یہ نجی مدارس بنانے کی مجبوری کیوں پیش آتی ہے؟ اس لیے اسلامی حکومت کے اندر نجی مدرسے اور سکول کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ حکومت اسلامیہ دینی تعلیم کی ذمہ داری اٹھاتی ہے۔ تے دعوے نال منوں گل دسنی جے 75 سالاں وچ پاکستان کی حکومت نے دینی تعلیم کی کوئی ذمہ داری اٹھائی ہے؟ یعنی کوئی گورنمنٹ کی سطح پر صحیح بخاری شریف، عالم کا کورس، عالم فاضل کا کورس، کوئی بچوں کو حفظ کروانے کا کوئی سسٹم ہو 75 سال میں کوئی نظر آتا ہے؟ جب حکومت اسلامیہ دینی تعلیم، قرآن کی، حدیث کی، سنت کی تعلیم کی ذمہ داری نہ اٹھائے تو پھر نجی لوگوں کو کوشش کرنی پڑتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے اپنی مدد آپ کے تحت کر لیتے ہیں۔ حکومت کا کام ہے نا گلی بنوانی، تو جب حکومت نہ بنوائے تو اسی آپ پیسے کٹھے کر کے بنوا لینے ہیں۔ تو حکومت کا کام تھا۔ تو سب سے بڑی وجہ، آخری جو وجہ میں نے بیان کی امت کے زوال کی، کہ امت جہاں سے ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ سکول ہوں چاہے پرائیویٹ سکول ہوں، پہلی تو بات ہے ان کا کام تھا سائنسدان پیدا کرنا، انہوں نے وہ بھی پیدا کر کے کوئی نہیں دیے۔ اور چندریان چلا گیا، چندریان 3 چاند پہ انڈیا کا، تو سوشل میڈیا کے اوپر جتنے لبرل، جتنے ملحد، جتنے ایتھیسٹ ہیں، وہ مولویوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ مولویوں کا اس میں قصور ہے۔ بھائی سرکار آپ کی پنجاب یونیورسٹی ہے، آپ نے لمز یونیورسٹی کے اتنے بجٹ لے رہے ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی ہے، آپ کے پاس سارے بجٹ ہیں، یہ آپ کا کام تھا کہ آپ سیٹلائٹ بھیجتے، مولویوں کا کام یہ نہیں تھا۔ لیکن جو تعلیم ہم بچوں کو دے رہے ہیں، کیا آپ دعوے سے کہہ دیں میرے بچے بھی سکول جاتے ہیں، آپ کے بچے بھی سکول جاتے ہیں؟ جھوٹ نہیں بولنا۔ جو نصاب آپ کے اور میرے بچے چاہے پرائیویٹ سکول میں پڑھیں، چاہے انگلش سکول میں پڑھیں، چاہے بیکن ہاؤس میں پڑھیں، چاہے کسی بھی بلوم فیلڈ ہال میں پڑھیں، کسی بھی سکولوں کے نام لے لیں، کیا یہ بچے اور یہ تعلیم کیا ایک مسلمان پیدا کرتی ہے؟ یہ تعلیم جواب دو۔ یہ جو تعلیم ہم اپنے بچوں کو دلوا رہے ہیں، یہ بچوں کو ڈاکٹر بنا سکتی ہے، انجینئر بنا سکتی ہے، یہ بچوں کو سائنٹسٹ بنا سکتی ہے، کیا یہ محمد عربی کا غلام بنا سکتی ہے؟ یہ تعلیم نہیں بنا سکتی۔ تو آپ نے جواب خود دے دیا، جب ہمارے بچوں کی ایسی تربیت ہی نہیں ہے، جتنا ہم مٹیریل تیار کر رہے ہیں، 6، 7 یا 10، 12 کروڑ بچہ اگر روزانہ سکول جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، یونیورسٹی جا رہا ہے، اور وہ 12 کروڑ ہمارے ملک کے اندر 12 کروڑ بچے کو ایسی تعلیم ہی نہیں دی جا رہی جس کی وجہ سے وہ مسلمان بن سکے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپریزنٹ کر سکے، پھر غلبہ کیسے ملے گا؟ عروج کیسے ملے گا؟ پھر بھائی مار ہی کھانی ہے، ذلت ہی کرنی ہے، تو سارا نصاب تعلیم قرآن و سنت کے مطابق بنانا پڑے گا۔ اور قرآن و سنت کے مطابق بنانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر بندہ مولوی مفتی بن جائے، نہیں 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 نہیں،
صحابہ وچ سارے مولوی مفتی خالد ابن ولید شیخ الحدیث نہیں تھے، وہ جنگجو تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا علی، سیدنا عثمان، یہ کوئی شیخ الحدیث نہیں تھے، یہ سیاست دان تھے، حکمران تھے۔ تو ایسی تعلیم کا مطلب یہ نہیں کہتے کہ ساروں کو مفتی بنانا ہے، نہیں نہیں نہیں، مفتی نہیں بنانا، سب کو مسلمان بنانا ہے، جو بنیادی اسلام کے لیے اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان، آخرت کی فکر اور اس طرح کی روحانی تربیت کہ یہ بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سائنٹسٹ بنے، یہ اسپیس شپ پروگرام پہ جائے، جو مرضی دنیا کے اندر جا کرے، لیکن یہ ایک کامل عقیدے والا مسلمان رہے۔ اس نظریے پر تیار کرنے کے لیے مکمل نصاب تعلیم کو ریورس کرنا پڑے گا، راڈ میکالے کا نظام تعلیم کو خیر آباد کہنا پڑے گا اور اس کو گنگا اور جمنا کے اندر بہانا پڑے گا، ورنہ امت مسلمہ کیا پاکستان بھی آگے ترقی نہیں کر سکتا، اور اگر ترقی کر بھی گیا تو دنیاوی ترقی ہوگی، اسلامی ترقی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔